جن جن کے دل غدیر کی مٹی سے بنائے گئے ہیں ان کو علمدار سرکار حسینی کی آمد اور یہ جشن مبارک ہو۔ گزارش کرتا ہوں کہ پردہ غیب کے عباس سرکار کی بارگاہ میں بلند ترین نعرہ صلوات کے ذریعے مبارکباد۔ ہماری قوم کا بچہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ حضرت کے بازو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیوں لے گئی زہرا؟ شاید کوئی احساس ہو جو میں نے مصروں کے قالب میں ڈھالا ہے، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ عصر کے ہنگام میں گونجی یہ آواز علی، عصر کے ہنگام میں گونجی یہ آواز علی، عصر کے ہنگام میں گونجی یہ آواز علی، میری غیرت کو میرے احساس کو روکے گا کون؟ ہائے سبحان اللہ! عصر کے ہنگام میں گونجی یہ آواز علی، میری غیرت کو میرے احساس کو روکے گا کون؟ ہو کہاں؟ جلدی سنبھالو بازوؤں کو فاطمہ، ارے چھن گئی چادر تو پھر عباس کو روکے گا۔ عصر کے ہنگام میں گونجی یہ آواز علی، میری غیرت کو میرے احساس کو روکے گا کون؟ ہو کہاں؟ جلدی سنبھالو بازوؤں کو فاطمہ، چھن گئی چادر تو پھر عباس کو روکے گا کون؟ ہو کہاں؟ جلدی سنبھالو بازوؤں کو فاطمہ، چھن گئی چادر تو پھر عباس کو روکے گا کون؟ الحمدللہ حضرت کے پرچم کو سلامی دینے والی یہ قوم اسی پرچم کے صدقے میں سب کی غیرتیں زندہ ہیں۔ زندہ غیرتیں رکھنے والے لوگوں سے مخاطب ہوں میں کہ یہ معجزہ دکھلائیں گے عباس کے بازو، ہائے یہ معجزہ دکھلائیں گے عباس کے بازو، دریا کو اٹھا لائیں گے عباس کے بازو، ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ معجزہ دکھلائیں گے عباس کے بازو، دریا کو اٹھا لائیں گے عباس کے بازو۔ محشر میں کدھر جائے گا شبیر کا دشمن، ہر سمت نظر آئیں گے عباس۔ محشر میں کدھر جائیں گے شبیر؟ میری غیرت کو میرے احساس کو روکے گا کون؟ ہو کہاں؟ جلدی سنبھالو بازوؤں کو فاطمہ، چھن گئی چادر تو پھر عباس کو روکے گا کون؟ چھن گئی چادر تو پھر عباس کو روکے گا کون؟ اب اور دو شعر پڑھتا ہوں کہ حضرت نے لاشا چھوڑ دیا، بازو خیمے میں کیوں لے گئے؟ یہ معجزہ دکھلائیں گے عباس کے بازو، دریا کو اٹھا لائیں گے عباس کے بازو، محشر میں کدھر جائے گا شب
شبیر کا دشمن، ہر سمت نظر آئیں گے عباس کے بازو۔ غور کرنے کی بات ہے، حضرت بازو کیوں لائے، لاشا کیوں چھوڑ دیا؟ ایک احساس نظر کرنے جا رہا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ آئیں گی سرے حشری نشانوں کے سہارے، ہائے حسین آئیں گی سرے حشر، سلام بی بی، آئیں گی سرے حشری نشانوں کے سہارے، کہتے ہیں جسے پے کرے حساس کے بازو۔ چوتھا مصرع نظر کرنے جا رہا ہوں، آئیں گی سرے حشری نشانوں کے سہارے، کہتے ہیں جنہیں پے کرے حساس کے بازو، یہ سوچ کے خیمے میں اٹھا لے گئے شبیر، اماں کا عصا ہے میرے عباس کے، اماں کا عصا ہے۔ میں اس سے نازک شعر نہیں پڑھ سکتا، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ گریہ کرنے لگے، بہرحال یہی چاہا بی بی نے تو آپ کی آنکھیں برس پڑی۔ آنکھوں کا رشتہ رومال زہرا سے ہے، ہم اور آپ تو درمیان میں ہے نہیں۔ یہ سوچ کے خیمے میں اٹھا لے گئے شبیر، یہ سوچ کے خیمے میں اٹھا لے گئے شبیر، اماں کا عصا ہے میرے عباس کے بازو، آئیں گی سرے حشری نشانوں کے سہارے، کہتے ہیں جنہیں پے کرے حساس کے بازو، یہ سوچ کے خیمے میں اٹھا لے گئے شبیر، اماں کا عصا ہے، اماں کا عصا ہے میرے عباس کے بازو، اماں کا عصا ہے میرے عباس کے بازو۔ روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا، خاص طور سے نظر کر رہا ہوں، آئیں گی سرے حشری نشانوں کے سہارے، کہتے ہیں جنہیں پے کرے حساس کے بازو، یہ سوچ کے خیمے میں اٹھا لے گئے شبیر، اماں کا عصا ہے میرے عباس کے بازو، اماں کا عصا ہے میرے عباس کے بازو، یہ معجزہ دکھلائیں گے عباس کے بازو، دریا کو اٹھا لائیں گے عباس کے بازو، محشر میں کدھر جائے گا شبیر کا دشمن، ہر سمت نظر آئیں گے عباس کے بازو، ہر سمت نظر آئیں گے عباس کے بازو۔ شامیوں کو خس و خاشاک سمجھ کر اس نے، میری طرف دیکھیے گا، شامیوں کو خس و خاشاک سمجھ کر اس نے اپنی ہیبت سے سرے دشت وغا پاٹ دیا، اپنی ہیبت سے سرے دشت وغا پاٹ دیا، تو یہ خبر چھپ گئی تاریخ کے اخباروں میں، دو کٹے ہاتھوں نے بیعت کا گلا کاٹا۔ یہ خبر چھپ گئی، ہائے حسین، یہ خبر چھپ گئی تاریخ کے اخباروں میں، دو کٹے ہاتھوں نے بیعت کا گلا کاٹ دیا، دو کٹے ہاتھوں نے بیعت کا گلا کاٹ دیا۔ اب جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، خواہ وہ بی بی کی کنیزیں ہوں یا حضرت کے سوگوار، سنو سال کی کوئی قید نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے جس پر عباس کی حاضری کی نظر کا قرض نہ ہو۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، ایسا کوئی نہیں ہے جس کے بازوؤں پر جناب عباس کے پرچم کا احسان نہ ہو۔ ایک نئی ردیف ہے، بالکل تازہ ترین کلام ہے، جو میں آج ہی یہاں پہ پہلی بار لکھنؤ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ چونکہ حضرت کے چاہنے والے ہیں، دلوں کی زمینیں الحمدللہ گلاب ہو رہی ہیں، حضرت نے توفیق دی ہے، فضائل کی بارش یا ان کی محبت کے تذکروں سے سبھی چہرے گلاب نہیں ہوتے، اس کے لیے زمین کا اچھا ہونا شرط ہے۔ اب تمامی حضرات بیٹھے ہیں، یہ ایک نئی ردیف ہے، خاص طور سے نظر کرتا ہوں، ایک قطع اور سن لیجئے جو یاد آ گیا ہے، وہ بھی بالکل تازہ ہے، شہزادے کے لیے 18 برس والے کے لیے یہ قطع ہے۔ یہ سوچ کے خیمے میں اٹھا لے گئے شبیر، اماں کا عصا ہے میرے عباس کے بازو، اماں کا عصا ہے میرے عباس کے بازو، اماں کا عصا ہے میرے عباس کے بازو۔ روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا، روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا۔ حسن آخر کی یہاں رجعت ثانی دیکھی، رجعت ثانی دیکھی، رجعت ثانی دیکھی، روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا۔ حسن آخر کی یہاں رجعت ثانی دیکھی، جس نے ایک بار بھی دیکھا تیرے اکبر کو حسین، اس نے 2 بار پیغمبر کی جواب، جس نے ایک بار بھی دیکھا، جس نے ایک بار بھی دیکھا، اب جس کے بازوؤں کا
نمک دسترخوان علی کا قرض ہے. نعرہ میں لگاتا ہوں، ہاتھوں کو ایسے بلند کر کے جواب دے جیسے پائے علی پر بیعت کر رہے ہو. نعرہ حیدری. ہاں، نئی ردیف خاص طور سے پرچم کے حوالے سے ملاحظہ فرمائے نظر کرتا ہوں کہ فتح شبیر کا اظہار علم کا پنجہ. فتح شبیر کا اظہار علم کا پنجہ. بیعت ظلم سے انکار علم کا پنجہ. فتح شبیر کا اظہار علم کا پنجہ. بیعت ظلم سے انکار علم کا پنجہ. تمتمائے نہ بہت یہ رخ باطل سے کہو. میں نے مصرع پڑھا، ہائے ہائے. ارے تمتمائے نہ بہت یہ رخ باطل سے کہو، بڑھ رہا ہے سوئے رخسار علم کا. ہائے 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 سبحان اللہ. میرے نوجوان بھائیوں، ایک نجف رسا نعرہ لگائیے، مل کے ایک نعرہ لگائیے. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ابو طالب کہاں بیٹھا. علی مولا علی مولا رسول اللہ کا سایہ. علی مولا علی مولا ہوا کعبے میں جو پیدا. علی مولا علی مولا فرشتوں نے یہی بولا. علی مولا علی مولا ہے جس کی منزل کعبہ. علی مولا علی مولا ہے عیسیٰ نے یہی بولا. علی مولا علی مولا ہے موسیٰ نے یہی بولا. علی مولا علی مولا علم پتھر کا گانا. علی مولا علی مولا حضور جس نے پہنچایا. علی مولا علی مولا ستارہ جس نے بلوایا. علی مولا علی مولا کیا دشمن کو دو پارا. علی مولا علی مولا ہوا دشمن کا منہ کالا. علی مولا علی مولا میدان حق کا ہے بالا. علی مولا علی مولا میدان حق کا ہے بالا. علی مولا علی مولا ہے جو عباس کا بابا. علی مولا علی مولا ہے جو حسین کا بابا. علی مولا علی مولا چلا ہر جنگ میں سکہ. علی مولا علی مولا چلا ہر ملک میں سکہ. علی مولا علی مولا چلا ہر دور میں سکہ. علی مولا علی مولا لگے جب ہے دین نعرہ. علی مولا علی مولا لگے جب ہے دین نعرہ. علی مولا علی مولا وہی پہلا وہی پہلا. علی مولا علی مولا مصیبت میں عمر بولا. علی مولا مصیبت میں عمر بولا. علی مولا علی مولا نعرہ حیدری. فتح شبیر کا یا علی فتح شبیر کا. اللہم صلی علی فتح شبیر کا اظہار علم کا پنجہ. بیعت ظلم سے انکار علم کا پنجہ. تمتمائے نہ بہت یہ رخ باطل سے کہو. تمتمائے نہ بہت یہ رخ باطل سے کہو. بڑھ رہا ہے سوئے رخسار علم کا پنجہ. بڑھ رہا ہے سوئے رخسار علم کا پنجہ. سب کے دل کی بات کر رہا ہوں. جو کربلا نہیں جا سکتے خاص طور سے اس احساس کو وہ سمجھ سکتے ہیں. حالانکہ حضرت چاہیں تو سب جائیں گے اور ضرور جائیں گے انشاءاللہ. حضرت کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں. تمتمائے نہ بہت یہ رخ باطل سے کہو. بڑھ رہا ہے سوئے رخسار علم کا پنجہ. ایسا لگتا ہے کہ غازی کی زیارت کر لی. ایسا لگتا ہے کہ غازی کی زیارت کر لی. دیکھتے ہیں جو آزادار علم کا پنجہ. ہاں سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے کہ غازی کی زیارت کر لی. دیکھتے ہیں جو آزادار علم کا پنجہ. یہ بتانے کو حسین ابن علی جیت گئے. یہ بتانے کو حسین ابن علی جیت گئے. آ گیا برسر دربار. آ گیا برسر دربار علم کا پنجہ. شعر نظر کرنے جا رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے. یہ بتانے کو حسین ابن علی جیت گئے. آ گیا برسر دربار علم کا پنجہ. ایسا لگتا ہے کہ غازی کی زیارت کر لی. دیکھتا ہے جو آزادار علم کا پنجہ. جانے کب منتقم خون حسین آ جائے. ہائے 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 ہائے. ارے جانے کب منتقم خون حسین آ جائے. ہر گھڑی رہتا ہے تیار. جانے کب منتقم خون حسین آ جائے.
یا فتح شبیر کا اظہار علم کا پنجہ، بیعت ظلم سے انکار علم کا پنجہ، ایسا لگتا ہے کہ غازی کی زیارت کر لی، دیکھتا ہے جو عزادار علم کا پنجہ، یہ بتانے کو حسین ابن علی جیت گئے، یہ بتانے کو حسین ابن علی جیت گئے، آ گیا برسر دربار علم کا پنجہ، جانے کم منتقم خون حسین آ جائے، جانے کم منتقم خون حسین آ جائے، ہر گھڑی رہتا ہے تیار علم کا پنجہ، علم کا پنجہ۔ تو آج عباس کے ہاتھوں نے اٹھایا ہے اسے، آج عباس کے ہاتھوں نے اٹھایا ہے اسے، چوم لو جعفر تیار ہے۔ ہائے 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 ہائے، آج عباس کے ہاتھوں نے اٹھایا ہے اسے، آج عباس کے ہاتھوں نے اٹھایا ہے اسے، آج عباس کے ہاتھوں نے اٹھایا ہے اسے، چوم لو جعفر تیار علم کا پنجہ، چوم لو جعفر تیار علم کا پنجہ۔ وہ بھی بھرپور تماچا تھا مگر اے موسیٰ، وہ بھی بھرپور تماچا تھا مگر اے موسیٰ، دیکھ لو آن کے ایک بار، وہ بھی بھرپور تماچا تھا مگر اے موسیٰ، دیکھ لو آن کے ایک بار علم کا پنجہ۔ ظلم جب جب بھی بڑھا مقصد سرور کی طرف، ظلم جب جب بھی بڑھا مقصد سرور کی طرف، آ گیا سامنے ہر بار، ظلم جب جب بھی بڑھا مقصد سرور کی طرف آ گیا۔ اور یہ نظم میں نے کیوں کہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کے پرچم کے سلسلے میں اس قوم میں بھی بہت سی طرح کی باتیں گشت کر رہی ہیں، جیسے علم بہت ہو گئے، یا مثلا اتنے علم ہونے سے کیا فائدہ، یا یہ کہ یہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اسے علم کی طرف نسبت دیں۔ اس وجہ سے یہ نظم میں نے کہی ہے، حضرت قبول فرمائے کہ آ گیا برسر دربار علم کا پنجہ، جانے کم منتقم خون حسین آ جائے، ہر گھڑی رہتا ہے تیار علم کا پنجہ۔ آج عباس کے ہاتھوں نے اٹھایا ہے اسے، چوم لو جعفر تیار علم کا پنجہ، وہ بھی بھرپور تماچا تھا مگر اے موسیٰ، دیکھ لو آن کے ایک بار علم کا پنجہ۔ ظلم جب جب بھی بڑھا مقصد سرور کی طرف، آ گیا سامنے ہر بار علم کا پنجہ۔ سر اٹھائیں جو فرشتے تو زیارت ہو نصیب، سر اٹھائیں جو فرشتے تو زیارت ہو نصیب، آسمانوں کے ہے اس پار، سر اٹھائیں جو فرشتے تو زیارت ہو نصیب، آسمانوں کے ہے اس پار علم کا پنجہ۔ جب بھی پوچھو کہ گلا ظلم کا کس نے گھونٹا، جب بھی پوچھو گے گلا ظلم کا کس نے گھونٹا، میں کہوں گا یہی ہر بار علم، جب بھی پوچھو گے گلا ظلم کا کس نے گھونٹا، میں کہوں گا یہی ہر بار، آخری شعر میں کہوں گا یہی ہر بار علم کا پنجہ۔ میں نے آپ سب نے، میں نے منت کا یہی سوچ کے دھاگا باندھا، میں نے منت کا یہی سوچ کے دھاگا باندھا، ہے غریبوں کا مددگار عالم۔ ایک مسدس جو اسی سال کا ہے، اس میں کچھ بند کا اضافہ ہے، میں وہی آخر میں چند بند نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ فرما روا کشور یزداں حسین ہے، فرما روا کشور یزداں حسین ہے، حاجت روا عالم امکان حسین ہے، مخدوم اقتدار سلیمان حسین ہے، عباس سے وزیر کا سلطان، عباس سے وزیر کا سلطان حسین ہے۔ گھنگھور بادلوں کے گھرانے برس پڑے، گھنگھور بادلوں کے گھرانے برس پڑے، اور نالین جھاڑ دے تو خزانے،
نالین جھاڑ دے تو خزانے برس پڑے. اب بند نظر کرنے جا رہا ہوں, یہاں سے جو نئے بند ہیں نظر کرتا ہوں. ایک دو بند بیچ میں ہیں جو ممکن ہے کہ آپ کے سنے ہوئے ہوں, مگر میں نے کسی بڑے جشن میں نہیں پڑھا ہے, اسی سال کا یہ مسدس ہے, خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا. فرما روائے کشور یزداں حسین ہے, حاجت روائے عالم ہم کا حسین ہے, مخدوم اقتدار سلیمہ حسین ہے, عباس سے وزیر کا سلطان حسین ہے. گھنگھور بادلوں کے گھرانے برس پڑے, نالین جھاڑ دے تو خزانے برس پڑے, نالین جھاڑ دے تو خزانے برس پڑے. سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا. ارے میرے حسین, سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا. تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا, تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا. پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا, پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا. ارے اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ سنیے گا بیٹھ, اب بھی یہ پوچھتے ہو, بیٹھنا ہے, اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ ارے عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, اور عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی. ہائے 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 ہائے. ارے جیتے رہیے, جیتے رہیے میرے بھائیوں, نعرے نعرے حیدری. وہ بادشاہ سبحان اللہ. سویا ہوا ایک ایک نصیبہ جگا دیا, تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا. وارے میرے حسین, ہاں تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا, پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا. اب بھی یہ پوچھتے ہو, اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ ارے عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے. حسین نے جس جس کے اوپر احسان حسین ہے, اتنی تیز حضرت کا نام لے کہ آپ کی آوازیں دہلیز کربلا کو چوم کے آ جائیں. عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی, عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی. کیسے دشواری حیات کو آسان کر دیا. بھائیوں, نوجوان بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, دشواری حیات کو آسان کر دیا, دشواری حیات کو آسان کر دیا. محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا, دشواری حیات کو آسان کر دیا. محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا. کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا. ہائے ہائے ہائے, مصرے پڑھ رہا ہوں. کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا, کنکر نصیب لوگوں کو. حسین ہی نے یہ ظرف دیا ہے کہ دن بھر بیٹھ کے زردوزی کی سوئیوں سے مزدوری کرنے والے افراد بھی حسین کی محبت کے صدقے میں اپنے کو مزدور نہیں سلطان سمجھتے ہیں. یہ احسان کس کا ہے؟ یہ احساس دیا کس نے ہے؟ ہاں, عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی, دشواری حیات کو آسان کر دیا. محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا. کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا. ارے اتنا دیا حسین نے, اتنا دیا حسین نے, اتنا دیا حسین, سلطان کر دیا, سلطان کر دیا. اتنا دیا حسین,
اتنا دیا حسین نے، سلطان کر دیا تو شہر سخا میں فصل عطا کاٹنے لگا، اور جو بھیک مانگتا تھا وہ خود بانٹنے۔ دشواری حیات کو آسان کر دیا، محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا، کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا۔ اتنا دیا حسین نے، سلطان کر دیا، شہر سخا میں فصل عطا کاٹنے لگا، جو بھیک مانگتا تھا، جو بھیک مانگتا تھا وہ خود بانٹنے لگا، جو بھیک مانگتا تھا وہ خود بانٹنے لگا۔ اوہام میں حیات بسر کر رہے تھے لوگ۔ نوجوان بھائیوں، خدا حسین کا واسطہ، اوہام میں، خاص طور سے نظر کر رہا ہوں، اوہام میں، شک میں، اوہام میں یہ تھی مخلوق، اوہام میں حیات بسر کر رہے تھے لوگ، کاغذ کی کشتیوں میں تھے اور ڈر رہے تھے لوگ۔ اوہام میں حیات، سلام حسین ابن علی، اوہام میں حیات بسر کر رہے تھے لوگ، کاغذ کی کشتیوں میں تھے۔ او بدنصب مورخ، حقیقتوں کو لکھتا کیوں نہیں ہے؟ کیا روشنائی بھی بنی امیہ کے دربار سے لایا ہے؟ اوہام میں نعرہ حیدری، اوہام میں حیات بسر کر رہے تھے لوگ، کاغذ کی کشتیوں میں تھے اور ڈر رہے تھے لوگ۔ دنیا ہے نقد، دنیا ہے نقد، دنیا ہے نقد، نقد پہ جی مر رہے تھے لوگ۔ ہائے 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 ہائے، دنیا ہے نقد، دنیا ہے نقد، نقد پہ جی مر رہے تھے لوگ۔ عمر سعد نے کیا کہا تھا؟ ملک رہ نقد ہے۔ عمر عاص نے کیا کہا تھا؟ جو معاویہ کے پاس ہے وہ نقد ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ عداوت اہل بیت میں نہ اس عمر کو دنیا ملی نہ اس عمر کو دنیا ملی۔ نعرہ حیدری، اوہام میں حیات بسر کر رہے تھے لوگ، اوہام میں حیات۔ بھائیو بیت سن لیجئے، اللہ اوہام میں حیات بسر کر رہے تھے، اوہام میں حیات بسر کر رہے تھے لوگ، کاغذ کی کشتیوں میں تھے اور ڈر رہے تھے لوگ۔ دنیا ہے نقد، نقد پہ جی مر رہے تھے لوگ۔ جنت ہے غیب، غیب پر شک کر رہے تھے لوگ۔ ہائے ہائے ہائے، مصرع کہاں پڑھوں آپ میں نہ پڑھوں تو؟ جنت ہے غیب، غیب پر شک کر رہے تھے لوگ۔ ارے لگتا ہے اس لیے بھی محمد کے چین نے وہ کرب و بلا زمین پر بنا دی حسین۔ حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین 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 اوہام میں حیات بسر کر رہے تھے لوگ، کاغذ کی کشتیوں میں تھے اور ڈر رہے تھے لوگ۔ دنیا ہے نقد، نقد پر جی مر رہے تھے لوگ۔ جنت ہے غیب، غیب پر شک کر رہے تھے لوگ۔ لگتا ہے اس لیے بھی محمد کے چین نے کرب و بلا، بولو بھائیو، زمین پر
بنا دی حسین نے. اگر مولا کی طرف سے آپ کو اجازت مل جائے اور آپ کو مولا کے دشمنوں سے لڑنا ہو تو کیا عالم ہوگا؟ مچھلیاں جاگی بازوؤں کی. نوجوانوں اب سنو، یہ غلاموں کے بازوؤں کی بات ہے. اب عباس جیسے بہادر کا آقا لڑ رہا ہے. کمال سے عباس جیسے بہادر کا آقا لڑ رہا ہے. یوں لڑ رہے تھے دشت میں سلطان مشرقین. یوں لڑ رہے تھے دشت میں سلطان مشرق. یوں لڑ رہے تھے دشت میں سلطان مشرقین. یوں لڑ رہے تھے دشت میں سلطان مشرقین. شاباش کہہ رہے تھے کھڑے فاتح حنین. یوں لڑ رہا تھا دشت میں سلطان مشرقین. یوں لڑ رہا تھا دشت میں سلطان مشرقین. شاباش کہہ رہے تھے کھڑے فاتح حنین. اصغر کا خون بڑھاتا تھا چہرے کی زیب و زین. مصرع پڑھا میں نے. اصغر کا خون بڑھاتا تھا چہرے کی زیب و زین. اور شیر بطول بڑھ کے پکارا میرے حسین. شیر بطول بڑھ کے پکارا میرے حسین. تیروں کے حوصلوں کو جڑوں سے اکھاڑ دے اور گستاخ خنجروں کو جگر سے پچھاڑ. اور پڑھوں یا تھک گئے آپ؟ اچھا ہاں شیر بطول پڑھتے پکارا میرے حسین. تیروں کے حوصلوں کو جڑوں سے اکھاڑ دے میرے حسین. تیروں کے حوصلوں کو جڑوں سے اکھاڑ دے اور گستاخ خنجروں کو جگر سے پچھاڑ دے. نوجوانوں بزرگوں، محرومی علاج ہے بیمار خلد کو. ہائے محرومی علاج ہے، خدا لعنت کرے. محرومی علاج ہے بیمار خلد کو. ہونا ہے دفن حسرت دیدار خلد کو. چاہے جتنا سورہ رحمان پڑھ لے. محرومی علاج ہے بیمار خلد کو. ہونا ہے دفن حسرت دیدار خلد کو. کیوں؟ امید خلد چھوڑ کے سردار خلد کو. امید خلد چھوڑ کے سردار خلد کو. آخر یہ کیا ہوا ہے طلبگار خلد کو؟ ہائے ہائے آخر یہ کیا ہوا ہے طلب کی طرف. آخر یہ کیا ہوا ہے طلبگار خلد کو. ارے مفتی کا یہ فریب ہے اس کے سرشت کا. اور اندھے نے خواب دیکھ لیا ہے بہشت کا. دیکھیے مفتی کا یہ فریب ہے اس کے سرشت کا. اندھے نے خواب دیکھ لیا ہے بہشت کا. اندھے نے خواب دیکھ لیا ہے بہشت کا. محرومی علاج ہے بیمار خلد کو. ہونا ہے دفن حسرت دیدار خلد کو. امید خلد ہائے چھوڑ کے سردار خلد کو. آخر یہ کیا ہوا ہے طلبگار خلد کو. مفتی کا یہ فریب ہے اس کے سرشت کا. اندھے نے خواب دیکھ لیا. اندھے نے
تو عین خدا کے عین کی تعریف اور یہ عین خدا کے عین کی تعریف، سلطان مشرقین کی تعریف، وحدت کے زیب و زین کی تعریف، ارے اللہ کے حسین کی تعریف، ہاں اللہ کے حسین کی تعریف، اور یہ ارے حضرت کے باب میں جو زبان ان کی بند ہے، ان کو یزید جیسا خلیفہ پسند ہے۔ علی 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 سبحان اللہ، عین خدا کے عین کی تعریف اور یہ سلطان مشرقین کی تعریف، وحدت کے زیب و زین کی تعریف، اللہ کے حسین کی تعریف، حضرت کے باب میں جو زبان ان کی بند ہے، ان کو یزید جیسا خلیفہ، ان کو یزید جیسا خلیفہ پسند ہے۔ تو کوثر کا خاص طور سے یہ بند ان سب کی بارگاہ میں جو نام علی اور نام حسین لے کے کوثر کا ذائقہ لیتے ہیں۔ ہائے میں نے جملہ کہا، ان کے لیے ان کو یزید جیسا خلیفہ پسند ہے۔ کوثر کا جام جام میاں کوثر کا جام جام حقیقت شناس ہے، کوثر کا جام جام حقیقت شناس ہے، دھاروں میں اس کے شہد سے بڑھ کر مٹھاس ہے۔ محشر میں زہریلے اور کڑوے پینے والے دشمنوں، آؤ قرآن کہہ رہا ہے، بلال کاظمی تھوڑی کہہ رہا ہے، تمہیں یہی پلایا جائے گا، پریشان نہ ہو۔ سبیلوں پر اعتراض کرنے والوں، کوثر کا جام جام حقیقت شناس ہے، دھاروں میں اس کے شہد سے بڑھ کر مٹھاس ہے۔ ہر دشمن سبیل یہاں پر اداس ہے، ہر دشمن، ادھر دیکھیے، ہر دشمن سبیل یہاں پر، ارے منکر سے بڑھ کے پوچھئے، مفتی سے بڑھ کے پوچھئے کیوں بدحواس ہے، مفتی سے بڑھ کے پوچھئے کیوں بدحواس ہے۔ ارے موجوں میں ذائقہ ہے جو اس درجہ چین کا، کوثر نے پاؤں دھو کے پیا ہے۔ کوثر نے
یا موجوں میں کوثر کا جام جام حقیقت شناس ہے، دھاروں میں اس کے شہد سے بڑھ کر مٹھاس ہے، ہر دشمن سبیل یہاں پر اداس ہے، مفتی سے بڑھ کے پوچھئے کیوں بدحواس ہے، موجوں میں ذائقہ ہے جو اس درجہ چین کا کوثر نے پاؤں دھو کے، کوثر نے پاؤں دھو کے، اے کاش مجھے بھی حسین کے پیروں کا دھون مل جائے، ہائے کوثر نے پاؤں دھو کے، آمین تو کہہ دیتے زور سے، اے کاش ہم سب کو حسین کے پیروں کا دھون مل جائے، ارے حسین کے رہبار کے پیروں کا دھون مل جائے، حسین جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اس کے پیروں کا دھون مل جائے، حسین کی نالین کی گرد مل جائے، ہم اسی کو گھول کے شربت سمجھ کے پیئیں گے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہوگی۔ موجوں میں ذائقہ ہے جو اس درجہ چین کا، کوثر نے پاؤں دھو کے پیا ہے، کوثر نے پاؤں دھو کے پیا ہے حسین، اب مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا، دو بندہ اور سن لیجئے، کوثر نے پاؤں دھو کے پیا ہے حسین کا، کوثر نے پاؤں دھو کے پیا ہے حسین، میری طرف دیکھیں کو خاص طور سے بندہ کر رہا ہوں، کوثر نے پاؤں دھو کے پیا ہے حسین کا، تو محشر کی دھوپ اور وہ خورشید شعلہ بار، محشر کی دھوپ اور وہ خورشید شعلہ بار ہوگا کوئی کسی کا جہاں پر نہ غم گسار، ہائے حسین، ہائے حسین، محشر کی دھوپ اور وہ خورشید شعلہ بار ہوگا کوئی کسی کا جہاں پر نہ غم گسار، دوزخ بھی ہوگی بھوک سے بے چین بے قرار، ہائے حسین، محشر کی دھوپ اور وہ خورشید شعلہ بار ہوگا کوئی کسی کا جہاں پر نہ غم گسار، دوزخ بھی ہوگی بھوک سے بے چین بے قرار، ایسے میں لائے جائیں گے جس دم گناہگار، بولو ایسے میں لائے جائیں گے کوئی کسی کا جہاں نہ غم گسار، ایسے میں لائے جائیں گے جس دم گناہگار، خالق کہے گا ان کا طرفدار کون ہے، خالق کہے گا ان کا طرفدار کون ہے، اور زہرا کہیں گی ان میں عزادار کون۔ محشر کی دھوپ اور وہ خورشید شعلہ بار ہوگا کوئی کسی کا جہاں پر نہ غم گسار، دوزخ بھی ہوگی بھوک سے بے چین بے قرار، ایسے میں لائے جائیں گے جس دم گناہگار، خالق کہے گا ان کا طرفدار کون، زہرا کہیں گی، بند نظر کرنے جا رہا ہوں، پسند خاطر ہو، میری والدہ ماجدہ علیل ہیں، ایڈمٹ ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرما دیجیے گا، میرے لیے دعا کر دیجیے، بی بی زہرا اپنے لال کے ذاکروں اور مداحوں میں میرا نام لکھ لے بی بی، اور اپنے ذکر کے لیے مخلص بنا دے شہزادی کو، ہاں ایسے میں لائے جائیں گے جس دم گناہگار، خالق کہے گا ان کا، زہرا کہیں گی ان میں عزادار کون ہے، پھر آپ کی طرف دیکھیں گی بی بی، خوش نہیں ہوئے آپ، پھر فرمائیں گی کیا کہیں گی بی بی، ان میں عزادار کون ہے، پھر آپ کی طرف دیکھیں گی، کہیں گی مسند نشیں ہیں خلد کے سردار اس طرف، مسند نشیں ہیں خلد کے سردار، مسند نشیں ہیں خلد کے سردار، بیٹھے ہیں آنسوؤں کے خریدار، مسند نشیں ہیں خلد کے سردار، بیٹھے ہیں آنسوؤں کے خریدار، دروازہ بہشت ہے زوبار، آ جائیں سب حسین کے غمخوار، ہائے ہائے ہائے، آ جائیں سب حسین کے
غمخوار کیوں؟ اس لیے کہ تڑپا ہے ہر نفس جو اسی دل کے چین کا، تڑپا ہے ہر نفس جو اسی دل کے چین کا، اور میں بانٹنے کو آئی ہوں صدقہ۔